پچھلے دنوں میں نے پڑھا تھا 2 دن پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو 40 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کیا. 40 برس کی عمر میں اظہار نبوت سے پہلے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اظہار نبوت سے پہلے آپ کی یہ عادت بن گئی کہ آپ مکہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، جبل نور کہتے ہیں، جبل ہرا بھی کہتے ہیں، اور غار ہرا وہاں پر موجود ہے چوٹی پر. آپ وہاں پر تشریف لے جاتے اور اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کائنات کے بننے پر تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی قدرت کی طرف غور و فکر کرتے ہیں. کئی دن کا آپ ساز و سامان ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسے بھی ہوتا کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ہی آپ کو وہاں پر غار ہرا میں کھانے پینے کا سامان وہاں پر پہنچا. عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو اظہار نبوت سے پہلی وحی سے پہلے، یعنی جب جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے نا وہ سچے خاتون سے ہوئی. اور یہ ایک چیز رہتی تھی، پچھلے دن وہ بات کرنا بھول گیا شاید، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو اس وقت میں نے بتایا تھا بیت اللہ شریف جب شہید ہوا تو آپ نے ان کی تعمیر کی، میں بتایا کہ وہ مسجد چل رہی ہے. اچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے. آپ رات جو دیکھتے صبح اسی طرح کا واقعہ ہوتا. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ غار ہرا میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر آئے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آئے تھے. جب یہ آئے نا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا اور پھر عرض کی اقرا پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہاں سے کچھ بدبختوں نے یہ کہا کہ سرکار نے جبریل نے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، بعضوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں. ما انا بقارئ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبریل، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. ہر عربی زبان ہر زبان کا اپنا لہجہ ہے نا. ما انا بقارئ کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں. انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر عرض کی اقرا پڑھیے، آپ پھر یہی ارشاد فرمایا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے دوبارہ آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا تو پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرا پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. آقا کے سامنے یہ پڑھی، یہ پڑھی. یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو کے ساتھ جو معاملہ یہ ہوا، جبریل علیہ السلام نے دبایا کیوں؟ ایک بار، دوسری بار سینے سے لگایا، تیسری بار لگایا. تو یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جو ہوئی، سرکار کا جو نور پیدا ہوا وہ کائنات بننے سے بھی پہلے عرش کے نیچے چمکا، بلکہ عرش میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نورہ، حدیث جابر. المصنف عبد الرزاق کتاب کا نام ہے، المصنف لکھنے والے کا نام ہے عبد الرزاق. اور عبد الرزاق کون ہے؟ بہت بڑے محدث ہیں،
امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی آقا اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نبی، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس سے پھر عرش بنا، لو بنی، قلم بنی، انسان۔ کیونکہ کافی حدیث بات کافی طویل ہے۔ تو خیر جبریل علیہ السلام جو سرکار کو سینے سے لگایا اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت اس کی یہ تھی کہ اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ ملنے کی اجازت ملی تھی۔ تو بندہ جب گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو بندہ اگلے کو دور سے سینے سے لگا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ دوستوں کے ساتھ یا احباب کے ساتھ آپ عرصے بعد ملے تو جب ملاقات لیٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بتا جوش سے سینے سے لگاتا ہے۔ خیر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا کہ سرکار دو عالم پر باتقاضۂ بشریت ہلکا سا ایک خوف سا نہیں کہہ رہے کہ قلب مبارک میں تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہو، کیونکہ ایک نیا امر تھا، کیونکہ یہ ایک نیا معاملہ تھا۔ تو حضرت جبریل نے جب یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سرکار کا جسم بار بار تھا، آپ کو سردی لگے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آج یہ معاملہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے، یہ پہلا بندہ تھا جس نے عیسائیوں کی کتاب تورات انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا، اور یہ عیسائیت کی دنیا کے بہت بڑے ماہر تھے۔ تو وہاں پر لے کر گئے تو ورقہ بن نوفل کو سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نبی کی پہچان، آپ کے پاس تو جبریل آئے ہیں، یہ وہی ناموس ہے، حضرت جبریل کا نام بھی ناموس ہے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، آج یہ آپ کے پاس بھی آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جو ورقہ بن نوفل انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں روایات میں موجود ہے، مطمئن یہی ہے کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا تھا، اختلاف روایات موجود ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ کہی اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش اس وقت میں زندہ، یہ بڑی کافی عمر ہو گئی تھی، بزرگ تھے اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ انہوں نے پاس سے ارشاد فرمایا میری قوم مجھے مکے سے نکالے گی، کیا یہ ہوگا؟ انہوں نے عرض کی ایسا ہی ہوگا، جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے دین کا کام کرنے میں مشکلات آئیں تو مشکلات کو برداشت کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کچھ عرصے تک، کچھ ٹائم 6 ماہ تک یا کچھ ٹائم تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، سرکار کو انتظار بڑا رہتا ہے۔ پھر ایسے ہوا کہ سرکار دو عالم وسلم پر دوبارہ وحی آتا، سرکار دو عالم وسلم چل رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، آسمان و زمین کے درمیان دوبارہ آپ نے حضرت جبریل کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ وہ وحی لے کر آئے، تو کون سی وحی لے کر آئے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر وربک فکبر، یعنی سورہ مدثر کی آیات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ درود پاک اس طرح تو کسی مواد کے ساتھ پڑھے چاہتا ہوں سب کو نام آیا کوئی نہیں، آپ مجھے پاپڑ کھا رہے تھے، میں آپ سب کو دیکھتا ہوں جیسے بچے ہو، یہ شاید ہے مجھے سمجھانے کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ
جو وضو کرنے چلے جاتے ہیں، سارے نہیں کرتے لیکن بہت سارے یہ کام کرتے ہیں. آسان ہو آپ لوگ وضو کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کی نمازی حضرات آتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ اگر یہ کام کرو گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ کر دو گے. غلط ہے نا. اذان کے ٹائم آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. باقی سب 20 منٹ پڑی ہے ساتھ ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بات میں اس لیے کر رہا ہوں. اچھا میرا اس کیا نقصان ہے؟ یہ ساری محنت کرتے ہیں نا ان کی ان کا بھی دل ٹوٹتا ہے، ان کی محنت کرتے ہیں کہ یہ ڈسپلن نہ ہو. مسئلہ تو ہے، مجھے امید آئے گا یہ شکایت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. مزہ تھا ہے کہ آپ اذان کے ٹائم یہاں پر بیٹھے سنتے بھی نہیں چھوڑیے عشاء کی کسی کی. اور کی بات ہے سنت موقع نہیں چھوڑنی، غیر موقع نہیں چھوڑنی، تہجد نہیں چھوڑنے کے واقعے یہ آپ کی 10 دن آپ کی روٹین بن گئی نا. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی بڈی میں یہ چیز آ جائے، یہ چیز ہے. اچھا تو یہ آیات جو ہے یہ نازل ہوئی سورہ مدثر. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو، اور اپنے رب کی جو ہے وہ تکبیر بڑائی بیان کیجیے، بڑائی اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. تو یہ حکم تھا قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے، آخر سے ڈرائیے، آخر کے عذاب سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبلیغ شروع کی. یکدم سب نے نہیں کہا بلکہ اس تبلیغ کے 3 حصے، اس تبلیغ کے 3 حصے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کی. سورہ مدثر کی یہ آیت نازل ہوئی قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر سے تبلیغ شروع کی. اردو میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد ذات پڑھنے والی ذات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی ہستی حضرت خدیجہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ کا کام پہلے گھر سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر رب کی شان دیکھیں. بندے کے سب سے زیادہ قریب اور بندے کو سب سے زیادہ سمجھنے والی اس کی بیوی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باتقاضۂ بشریت گھبراہٹ ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ نے یہ کہا تھا، عرض کی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کردار اچھا، اخلاق اچھا، لوگ بے بسوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ چلتے ہیں، بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے ہی سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ کو کلمہ پڑھتی تھی، آپ کو ایمان لے آئی. یہاں تک کیا ہے. تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے گھر سے خفیہ تبلیغ شروع کی. عورتوں نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، انہوں نے غلاموں میں اسلام قبول کیا. اور بڑے مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ بات سمجھ آئی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کرتے 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 تقریباً 20-30 بندے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی. اس آیت میں کیا تھا؟ انذر عشیرتک الاقربین. سورہ شعراء. اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. کیا کیجیے؟ قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ شریف میں وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، کہ پتہ ہے نا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت کی تھی. کیا کی تھی؟ دعوت کی تھی. لوگوں کو بلایا تھا، کھانا وغیرہ رکھا، سارے افراد آئے، آپ کے جو رشتہ دار تھے. تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم سے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ خطاب فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں
اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر کے اوپر حملہ ہو لیکن یہ آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لیں گے؟ سمجھدار کیوں نہیں؟ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. آپ صادق بھی ہیں اور اظہار نبوت سے کہہ رہی وہ لوگ آپ کے کردار کے اچھے کردار کی گواہی دیتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر سنو اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو یہ بھی مانو اللہ ہے کہ اور میں اللہ کا رسول. یہ اس وقت مجاہد اور اللہ نے شور کیا کہ آپ نے اس کام کے لیے بلایا. آقا پھر سے دوبارہ جو ہے وہ دعوت کی لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. خیر ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ میں کمزور ہوں اگرچہ میں بچہ ہوں میری کمریں پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں. حضرت علی دوسرا یہ ہوگا رشتے داروں کو ڈرانا. تیسرا معاملہ اب یہ مکہ کے اندر ہی سلسلہ چل رہا تھا. تیسرا اسٹیپ تھا کہ اللہ تعالی وجل نے سورہ النحل کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر. اب آپ لوگوں کو اعلانیہ تبلیغ کیجیے جس کا آپ کو حکم ارشاد فرمایا گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ